یہ پریس میٹ ہو رہی ہے۔ مدرسہ عربیہ سراج العلوم بنگلور شہر کے قدیم ترین اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ باقاعدہ اس کا افتتاح 1965 میں ہوا، حالانکہ اس کی خدمات 1962 سے شروع ہو چکی تھی۔ یہ ادارہ مکتب سے شروع ہوا۔ 2-2.5 گھنٹے اسکول میں پڑھنے والے بچے مدرسے میں حاضر ہو کر مذہب کی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اس نظام کے تحت یہ مدرسہ شروع ہوا، اور اس زمانے میں یہاں آبادی بھی کم تھی اور مساجد بھی کم تھے، علماء حفاظ کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ ایسے ماحول میں 1962 میں 60/2 میں حضرت مولانا مختار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بنگلور کی دعوت پر تشریف لائے، اور یہاں آپ نے مشکات العلوم میں حفظ کے شعبے میں کچھ مہینوں تک خدمت انجام دی۔ پھر بارلین مسجد میں آ گئے اور یہاں امامت بھی کی، اور امامت کے ساتھ بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ان کے پڑھانے کا انداز اس زمانے میں اتنا نرالا تھا، انوکھا تھا، کہ بچے پڑھنے والے جب گھروں میں پہنچتے تو ماں باپ نمایاں تبدیلی محسوس کرتے۔ ان ماں باپ کا محلے کے اور لوگوں کا تقاضا ہوا، مسجد کے صحن میں چلنے والا یہ ادارہ اس عمارت میں منتقل ہو گیا۔ یہاں جگہ ناکافی ہوئی تو مزید 4 کمرے اور تعمیر کیے گئے۔ ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے تعمیر کرا دیا، اور پھر یہاں باقاعدہ عمارت کا افتتاح حضرت مولانا ابو سعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر شریعت اول تھے، دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی و محتمیم اول تھے، آپ کے ہاتھوں سے نئی عمارت کا افتتاح عمل میں آیا۔ ایک اور عالم دین تھے یہاں بنگلور میں، جنہوں نے ہیبارڈ سے آگے بوب سندر میں نور الہدا قائم کیا تھا، حضرت مولانا عبد التواب صاحب مفتاحی۔ ان کے ذریعے مدرسے کا افتتاح ہوا تھا، عمارت کا افتتاح امیر شریعت اول کے دست مبارک سے عمل میں آیا۔ الحمدللہ یہاں کی تعلیم کا چرچا اتنا زیادہ ہوا، جگہ کم اور طلبہ کی آمد بہت زیادہ ہوئی، تو مکتب میں داخلے کے لیے قرآن اندازی کے طریقے کو اپنایا گیا، اور یہ سلسلہ زمانے تک چلا قرآن اندازی کا۔ اور قرے کے ذریعے بچوں کا انتخاب ہوا کرتا تھا۔ 800-900 بچے مختلف شفٹوں میں یہاں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ شدید تقاضا ہوا، شعبہ بالغان شروع کیا گیا، اور تقاضا بڑھا تو ایک نیا شعبہ شروع کیا گیا، شعبہ اطفال کے نام سے، جو 10 بجے سے 12:30 بجے تک چلا کرتا تھا۔ یہ شعبہ اطفال ان بچوں کے لیے تھا جو اسکول نہیں جایا کرتے تھے، جن کی عمر 5 سال 6 سال ہوتی تھی۔ اس زمانے میں داخلہ اسکولوں میں 5 سال میں ہوا کرتا تھا۔ تو الحمدللہ شعبہ مکتب کی تعلیم اتنی معیاری ہوئی۔ اس سے پہلے مساجد میں چلنے والے مکاتب میں وہ نصاب نہیں تھا، نظام نہیں تھا۔ سراج العلوم نے نصاب بنایا، نظام بنایا، تعلیم کے ساتھ تربیت پر خاص توجہ دی، اور امتحان کے نظام کو مضبوط کیا، اور سالانہ امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے والوں کے لیے انعامی جلسے منعقد کیے، قیمتی انعامات سے نوازا، قرآن اور نصاب کی تکمیل کرنے والوں کے لیے سند دینے کا نظام شروع کیا۔ ایک عجیب و غریب سما تھا اس زمانے میں، اور آج بھی یہاں کے پڑھے ہوئے اس زمانے میں کہیں بھی ہوں گے تو الحمدللہ ان کو وہ ساری چیزیں ازبر ہوں گی۔ اور یہ مکتب
انتہائی انوکھا نرالا، سب سے بڑھ کر مکتب کے اندر اردو زبان کی تعلیم کو رواج دیا۔ جمعیت علماء ہند کا مرتب کردہ نصاب لڑکوں کے لیے دینی تعلیم کا رسالہ 5 حصے، لڑکیوں کے لیے اسلامی کورس 5 حصے، اور پھر دونوں کو مشترکہ طور پر تعلیم الاسلام اول دوم، یہ اردو کا نصاب تھا جس کے ذریعے بچے دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہ نظام پوری تندہی کے ساتھ اور بیدار مغزی کے ساتھ، یعنی دیگر مساجد کو اس سے ایک تحریک ملی کہ مساجد کے اندر مکتب یوں چلنا چاہیے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جامعہ مجلس ملیہ جو بنگلور کی ایک قدیم ترین تنظیم ہے، اس زمانے میں انہوں نے یہ شرط لگائی کہ جو لوگ سراج العلوم کے طریقے کو حاصل کریں اور اپنے اداروں میں اس طریقے کے مطابق مکتب کی تعلیم دیں تو 250 روپے انہیں تحفے میں ہر ماہ دیے جائیں گے، جو ان کی تنخواہ سے الگ ہوں گے۔ یہ نظام کئی سال تک مجلس ملیہ والوں نے چلایا اور مکاتب کا نظام درست ہوتا چلا گیا۔ لوگوں کا تقاضا بڑھا کہ حفظ کی تعلیم یہاں شروع ہو۔ لوگوں کے تقاضے پر 1970 میں یہاں حفظ کی تعلیم شروع ہوئی، اور الحمدللہ آج 50 سال سے زائد ہو گئے اس حفظ کے شعبے سے 80 بچے مکمل حفظ قرآن مجید مکمل کر کے فارغ ہوئے۔ ادارے میں چونکہ جگہ نہیں اور ادارے کے بانی و محتمین الگ سے جگہ خرید کر مدرسہ بنانے کا مزاج نہیں رکھتے، ان کا مزاج تھا کہ جو وقت تعمیر میں لگے وہ تعلیم میں لگنا چاہیے، وہ تعلیم میں لگے رہے۔ حفظ کا ایک شعبہ اس زمانے سے چلا، آج تک چل رہا ہے، جس میں 15 بچے ہوتے ہیں۔ تقاضے پر شعبہ ناظرہ قیام تعام کے ساتھ 15 بچوں کا رکھا، باقی اور نظام آگے نہیں بڑھایا گیا۔ 76 میں حفظ شروع ہوا اور 1980 میں دارالعلوم دیوبند کا ایک موقر وفد جس میں ملک کے اکابرین شامل تھے، ملک کا دورہ کرتے ہوئے بنگلور پہنچا تو ان کی آمد سے فائدہ اٹھا کر ایک جلسہ دستار بندی 1986 میں منعقد کیا گیا، جس میں 13 بچوں کی دستار بندی ہو چکی۔ باقی اور بچوں کی دستار بندی کے لیے نہ محتمین کبھی تیار ہوئے، نہ ادارہ آگے بڑھا۔ اب الحمدللہ مختلف تقاضوں کی بنیاد پر یہ 14 جنوری آنے والی اتوار کو مسجد بارلین میں جہاں یہ مدرسہ واقع ہے، وہاں صبح 10 بجے سے ظہر تک یہ جلسہ دستار بندی منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند، اور حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب استاد حدیث اور فقیہ جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، یہ دونوں باہر سے تشریف لا رہے ہیں۔ باقی ہمارے مقامی اکابرین میں حضرت امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب، حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب، اور حضرت مولانا قاری محمد کلیم اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب پرنام بٹ سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس ادارے میں حفظ کا افتتاح آپ کے دادا حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب پرنام بٹی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے حفظ کا افتتاح عمل میں آیا تھا۔ ان کے فرزند حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب جب تک باحیات رہے، ادارے سے تعلق رہا، اب ان کے فرزند مفتی رشید صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے سٹی جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم، ہمارے دوست اور ساتھی جمعیت علماء کرناٹک کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب بجلی قاسمی، یہ حضرات شریک اجلاس ہوں گے۔ اہتمام کیا گیا ہے سراج العلوم میں جتنے اساتذہ نے خدمت کی ہے حفظ میں یا دیگر شعبوں میں،
ان تمام کو اس موقع پر یاد کیا گیا ہے اور سبوں نے بخوشی حاضری کا وعدہ کیا ہے۔ سراج العلوم کے پڑھے ہوئے لوگ بھی بہت خوشی سے مشتاق ہیں کہ جلسے میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ یہ تقریباً 60 پر 7 بچوں کی دستار بندی ہوگی اور انہیں تحفوں سے نوازا جائے گا، اور سراج العلوم کی بھی خدمات تفصیل سے رکھی جائیں گی۔ ایک مجلہ بھی اس موقع پر اس کا اجرا عمل میں آئے گا، جس میں سراج العلوم کی پوری تاریخ، اس کے بانی و محتمم کی تاریخ پر مشتمل وہ مجلہ ہوگا۔ ایک کمیٹی ہے جو بہت پہلے سے ہے، میرے دائیں جانب جناب صلاح الدین صاحب ہیں، یہ اس ادارے کے موجودہ سیکریٹری ہیں۔ مولانا ابرار احمد صاحب قاسمی وہ ادارے کے محتمم ہیں، اور جناب ذبیح اللہ صاحب وہ ممبر ہیں۔ ادھر جناب جمیل احمد صاحب وہ بھی مدرسے کے ٹرسٹی ممبر ہیں۔ جناب قاری ممتاز احمد صاحب مدرسے میں ناظم تعلیمات ہیں، اور جناب عظمت صاحب یہ بھی ممبر ہے، باقی اساتذہ ہیں۔ ہماری گزارش ہے، ہماری آواز جو لوگ سن رہے ہوں، دیکھیں گے یا سنیں گے، ان سب سے گزارش ہے کہ اس اجلاس میں جو مسجد کے اندر نورانی و عرفانی اپنے ملک بھر کے اکابرین کی شمولیت کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اس میں تشریف لائیں، شرکت کریں، ادارے کی حوصلہ افزائی فرمائیں، اور طلبہ چونکہ تقریباً 48 سال کے بعد یہ اجلاس ہو رہا ہے، تو فارغین میں 2-4 ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے بچے آئیں گے، وہ اپنے باپ کا انعام لیں گے۔ تو ایک عجیب و غریب اجلاس ہے، 48 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ احباب جو بھی سن رہے ہیں، سنیں گے، دیکھیں گے، اجلاس میں تشریف لائیں اور حوصلہ بخشیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن اخلاص کے ساتھ یہ ادارہ قائم کیا گیا، اللہ اس اخلاص کی بدولت اسے قیامت تک جاری و ساری رکھنے کے فیصلے فرمائے، یہاں کے فیض کو جاری و ساری فرمائے، آمین۔